Hazrat is ook een heel grote schrijver. Hij heeft boeken geschreven in het Engels, waar de jongeren in de buurt van Burley, Birmingham en Bradford en dergelijke steden, daar worden zijn boeken gedoseerd. En nog iets, zijn boeken, de Nahwa en de Sarf, de grammatica, wordt ook in Nederland gedoseerd in Madrasa Anwarul Ulum. Alhamdulillah. Hazrat, ik heb hem gevraagd, hoe zal ik u voorstellen aan het publiek? Hazrat zei, vertel hun dat ik een Khadimuddin ben en dat ik graag met jongeren werk. En alhamdulillah, Hazrat geeft daar klasses van jongeren van gemiddelde leeftijd 20, 30 jaar. En hij heeft 100 studenten op dit moment die van ver met de masrofiaat, de bezigheden die de jongeren hebben, werk, school, kinderen, vrouw. Ondanks al die bezigheden komen de studenten toch bij hem ilm-din leren, ilm-din vergaren. Zij worden opgeleid als alim-din. Dus Hazrat is ook een ustazul ulama, een opleider, iemand die mensen, die studenten tot alim-din opleiden, tot maulana's opleiden. Dit mocht ik van Hazrat aan jullie vertellen. Vorig jaar is Hazrat ook hier geweest. Alhamdulillah, een heel goede spreker. U zult hem zelf ervaren. Hamdan kasiran li rabbil alamin wa salatan daiman tayyiban tahiran ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi tahirin wa ala jami'i ummatihi al-muslimin al-mu'minin ila yawmiddin. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مالک ارض و سما کا کروڑوں بار شکر ہے، اللہ رب العزت کا احسان عظیم اور فضل عمیم ہے کہ اس نے ہم سب کو دولت ایمان سے مشرف فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں صمیم قلب سے دعا ہے، پروردگار عالم ہمارے ایمان کی دولت کی نگہبانی فرمائے، تو اس زندگی کے سانس باقی ہیں وہ ایمان کی بہاروں کے ساتھ نصیب فرمائے، اور جب وقت اخیر آئے اور ہماری روح ہمارے بدن سے پرواز کرنے لگے تو دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل تاجدار دو جہاں سیاح لامکاں علیہ تحیت و ثنا کے چہرہ پر انوار کی زیارت اور کلمہ شہادت کی تلاوت نصیب فرمائے۔ یقیناً ہم سب خوش نصیب ہیں کہ ربیع النور کے اس مقدس مہینہ میں
تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر اظہار مسرت کے طور پر تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف میں مصروف ہے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ہم میں سے ہر ایک کو ایک ایک لمحہ میں دین و دنیا کی سعادتیں، سرفرازیاں اور شادابیاں عطا فرمائے۔ طالب علمی کے زمانہ میں شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمہ کا کریمہ کا یہ شعر پڑھا تھا کہ نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین، کہ درخت کی وہ شاخ جو میوے سے بھر جاتی ہے، درخت کی وہ شاخ جو پھل سے لد جاتی ہے، اس کا سر جھک جاتا ہے۔ اور اس کی مثال ہمارے سامنے مفکر اسلام بدر الملت والدین حضرت علامہ بدر القادری صاحب ہیں۔ میری دعا ہے پروردگار عالم ایسے رفیع الشان علماء اعظام کا سایہ شفقت امت مسلمہ پر تا دیر عافیت اور صحت کے ساتھ قائم و دائم فرمائے۔ باقی علماء کرام، اساتذہ اعظام، آپ احباب اور بہنیں اور بیٹیاں جو دور و دراز سے تشریف لائی ہیں اور کافی دیر سے تشریف فرما ہیں، اللہ رب العزت آپ کے ایک ایک لمحہ کو قبول فرمائے۔ میں نے دھیمے لہجے میں آپ سے چند گزارشات پیش کرنی ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ سر سے لے کر پاؤں تک کان بن کر بیٹھیں گے، اور جو پیغام میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ آپ کی توجہ اور آپ کے انہماک کے سہارے میں آپ تک پہنچا سکوں گا۔ قرآن حکیم فرقان مجید کے ایک مشہور سورہ پاک سے بہت مشہور آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بیان فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے محبوب کریم علیہ السلام ہم نے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے ہم نے آپ کے ذکر پاک کو بلند کر دیا ہے، ہم نے آپ کے ذکر پاک کو بلند کر دیا ہے۔ علماء اعظام نے اس آیہ کریمہ کی بہت ساری تفسیرات بیان کی ہیں۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ان ساری تفسیرات کو بیان کیا جائے، مگر ان تفسیرات میں ایک گوشہ اور اپنی سوچ اور اپنی فکر کے مطابق اہم ترین گوشہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیارے محبوب کریم علیہ السلام ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ ایک معنی جو بار دیگر میں آپ کی توجہ کی درخواست کرتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیارے محبوب کریم علیہ السلام ہم نے آپ کے ذکر کو اس طرح بلند کر دیا ہے کہ آپ کی ذات اقدس کو مرکز ایمان بنا دیا ہے، آپ کی ذات اقدس کو مبدأ ایمان بنا دیا ہے، محور ایمان بنا دیا ہے، بلکہ عین ایمان بنا دیا ہے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہمارا ایمان ہے۔ اور اگلی بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری ایک انسان ہونے کے ناطے جتنی بھی قدر و قیمت ہے وہ اس لیے ہے کہ ہمارا دل نور ایمان سے منور ہے۔ اللہ رب العزت نے جو 4 قسمیں یاد فرمائیں، والتین والزیتون وطور سینین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انجیر کی قسم،
زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین شکل پر پیدا فرمایا اور فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے آدم کی اولاد کے سر پر عزت، شان اور شوکت کا تاج رکھا ہے۔ مگر ایک لمحہ کے لیے غور تو فرمائیں، ایک لمحہ کے لیے اس امر میں تدبر تو کریں کہ ایک انسان کے اندر جتنے نظام موجود ہیں، وہ دیکھنے کا ہو، وہ سننے کا ہو، وہ بولنے کا ہو، وہ کھانے کا ہو، وہ پینے کا ہو، وہ چلنے کا ہو، وہ بیٹھنے کا ہو، وہ سونے کا ہو، کیا یہ سارے نظام ہر جاندار کے اندر موجود نہیں ہیں؟ جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، جتنی بھی جان والی چیزیں ہیں، کیا یہ سارا نظام ان کے اندر موجود نہیں ہے؟ تو پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور احسن تقویم بنایا اور اس کے سر پر تکریم کا تاج رکھا؟ اس کی وجہ نور ایمان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جیسے یہ کہ وہ انسان جو دیکھنے میں ہمارے جیسا ہے اور اس کے سارے حواس ہمارے جیسے ہیں، اگر اس کا دل اور اس کی روح ایمان کے نور سے خالی ہے تو وہی قرآن جو انسان کو احسن تقویم کہتا ہے، وہی کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ وہ تو جانوروں کی طرح ہے، صرف جانوروں کی طرح نہیں، ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو یہ بات واضح ہوئی کہ ہماری جو قدر و قیمت ہے، ہماری جو حیثیت ہے، وہ کس لیے ہے کہ ہمارا دل ایمان کے نور سے منور ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ ایمان نام ہے ذات مصطفیٰ کا، تو معنی یہ ہوا کہ ہماری ساری قدر و قیمت یہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کے تعلق کے واسطہ سے۔ صالحین کی باتیں بڑی دل کو لگتی ہیں، اور یہ شرق سے لے کر غرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک جو اسلام کا نور پھیلا ہے، یہ صالحین کی صالحیت سے پھیلا ہے۔ آپ کو یہ معنی اور مفہوم جو میں نے اتنی لمبی بات کر کے عرض کیا، ایک درویش کے ایک چھوٹے سے جملے سے ذہن نشین ہو جائے گا۔ ایک وقت آیا کہ تاتاری عذاب بن کر مسلمانوں پر نازل ہوئے۔ ہلاکو خان اور چنگیز خان، جنہوں نے مسلمانوں کے سروں کی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے، دردائے دجلہ کے روز تک مسلمانوں کا خون بہاتا رہا، اسی خاندان کا چشم و چراغ اور آنے والا ولی عہد تغلق تیمور شکار کے لیے نکلا ہے۔ ایران کی سرزمین ہے، 7 اس کے شکاری کتے ہیں، 7 خادم اور نوکر ہیں۔ سامنے سے دیکھا کہ ایک ایرانی بزرگ آ رہا ہے، نام ان کا شیخ جمال الدین تھا۔ بڑی توجہ سے یہ بات سننے والی ہے، نام ان کا شیخ جمال الدین تھا۔ تاتاری شہزادے نے دیکھا، اس کے غصے اور غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے چاہا کہ میں اس مسلمان درویش کی توہین کروں، میں اس کی تحقیر اور تذلیل کروں۔ نفرت انگیز لہجے میں بلایا، بابا ادھر آ۔ شیخ جمال الدین قریب آئے تو نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے، یہ جملہ بڑی توجہ سے آپ نے سننا ہے، یہ شہزادہ تیمور نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے، بابا بتا تیری داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ اس کا مقصود ایک مسلمان درویش کی تذلیل کرنا تھا، مگر اسے کیا خبر تھی کہ اس مسلمان کے ہاتھ میں ایک ایسی تلوار ہے جو ایک لحظے میں میرا سر قلم کر دے گی۔ شیخ جمال الدین نے عجز و انکسار سے ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، شہزادے تیرے اس سوال کا میرے پاس ابھی تو جواب نہیں ہے،
بس شیخ جمال الدین نے اس انداز سے یہ جملہ کہا کہ شہزادے تیمور کا دل مسلمان ہو گیا، اب اس کا لہجہ بدل گیا، اب وہ نفرت محبت میں بدل گئی، وہ توہین تعظیم میں بدل گئی۔ کہنے لگا بابا جی اس کا جواب کب ملے گا؟ فرمایا بیٹے اس کا جواب میری موت پر ملے گا، اگر مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب ہو گیا تو یقیناً میری داڑھی تیرے کتے کی دم سے اچھی ہوگی، اور اگر مرتے وقت میں کلمے سے محروم ہو گیا اور ایمان سے محروم حالت میں اس دنیا سے گیا تو پھر یقیناً تیرے کتے کی دم میری داڑھی سے اچھی ہے۔ اور پھر ایک دن شہزادہ تیمور صبح دم سو رہا تھا، اس کے کانوں میں ایک رس بھری آواز آئی، آواز سمجھ تو نہیں آ رہی تھی مگر کانوں کے راستے دل کے اندر اتر رہی تھی۔ بے قراری میں جاگا، اپنے نوکروں کو بلایا، کہا یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ آواز والے کو لے کر آؤ۔ دوڑے، انہیں دیکھا کہ خیمہ ہے، اس خیمے کے اندر ایک عرب جوان ہے، اس نے ہاتھ کانوں پہ رکھے ہوئے ہیں، وہ اذان کہہ رہا ہے۔ پکڑ کر لے گئے شیخ رشید الدین کو، پکڑ کر لے آئے۔ شہزادے نے پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ کہا شہزادے تمہیں ایک بات یاد دلاتا ہوں، تجھے یاد ہے کہ ایک بار شکار پر تو تھا اور تو نے ایک درویش سے پوچھا تھا کہ بتا تیری داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ شہزادے کی آنکھیں بھیگ گئیں، دل تو پہلے سے ہی بدل چکا تھا، کان کھڑے ہوئے، کہا ہاں مجھے یاد ہے۔ کہا شہزادے میں تیرے اس سوال کا جواب لے کر آیا ہوں، میرے بابا نے مرتے وقت مجھے بلایا اور کہا بیٹے اللہ کا شکر ہے کہ میں ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، تیرے ذمہ ایک کام سونپ رہا ہوں، میرے کفن و دفن کے بعد شہزادہ تیمور کے پاس جانا اور اسے جا کر بتانا کہ شہزادے میرا باپ ایمان سے رخصت ہو گیا ہے، لہٰذا اس کی داڑھی تیرے کتے کی دم سے اچھی ہے۔ تو اس بات نے یہ بات ہمیں سمجھا دی کہ ہماری قدر و قیمت، ہماری حیثیت، ہماری وقت، ہماری ویلیو اور پرائس یہ ایمان کی وجہ سے ہے، اور ایمان ذات مصطفیٰ کا نام ہے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مرکز ایمان ہے، محبت ایمان ہے، مبدأ ایمان ہے، منتہائے ایمان ہے، بلکہ عین ایمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہر ذات سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر اور ہر عمل سے بڑھ کر محبت کرتے تھے۔ بہت سارے واقعات ہیں، چند واقعات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ وہ واقعات ہمارے لیے ایک آئینہ بن جائے۔ غزوہ خیبر سے تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واپس پلٹے، ایک مقام پر قیام فرمایا، نماز عصر ادا کی، اور نماز عصر ادا کرنے کے بعد اپنا سر انور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک میں رکھا اور آرام فرمانے لگے۔ آرام کے دوران سورج غروب ہو گیا۔ سورج غروب ہونے کے بعد آنکھ کھلی، بیدار ہوتے ہی پوچھا کہ علی نماز عصر ادا کر لی تھی؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میرے آقا نماز عصر ادا نہیں کی تھی۔ تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، سوال یہ ہے کہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوال جو سورج ڈوب جانے کے بعد کیا اور آرام فرما کر بیدار ہونے کے بعد کیا، یہ سوال پہلے کیوں نہیں کیا تھا؟ پہلے ہی پوچھ لیتے کہ علی نماز ادا کر لی ہے،
اور اگر حضرت علی یہ عرض کرتے کہ میرے آقا میں نے نماز ادا نہیں کی تو فرماتے کہ نماز ادا کر لو، مجھے تھوڑا سا آرام کرنا ہے. مگر پہلے نہیں پوچھا. پہلے کیوں نہیں پوچھا؟ پہلے اس لیے نہیں پوچھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر ہم تک پہنچانا چاہتے تھے کہ علی کے نزدیک نماز افضل ہے یا مصطفیٰ کا آرام افضل ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خاموشی اختیار کر کے، یعنی جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمانے لگے تھے تو کہہ دیتے، عرض کر دیتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے نماز ادا کرنی ہے. 4 ہی تو منٹ لگتے ہیں 4 رکعتیں ادا کرنے میں، اور یہ تو سفر تھا، 2 گانا ہوگا، 2 منٹ لگتے ہیں. عرض کر دیتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بس 2 منٹ رک جائیں، میں 2 رکعتیں نماز کی ادا کر لوں، پھر آپ آرام فرما لینا. مگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کہا نہیں کہا. ایسا نہ کہہ کر بتلا دیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بھی نماز سے آرام مصطفیٰ افضل ہے. اس لیے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جانتے تھے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایمان ہے. نماز مومن کی معراج ہے، مگر نماز کی معراج ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پھر روایات میں آتا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے. توجہ چاہوں گا، نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نورانی ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے. دعا کے کلمات عرض کرنے سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نماز ادا کرنا اللہ کی فرما برداری ہے یا قضا کرنا اللہ کی فرما برداری ہے؟ نماز کو ادا کرنا اللہ کی فرما برداری ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز ادا ہوئی تھی یا قضا ہو گئی تھی؟ قضا ہو گئی تھی. اور نماز کو قضا کرنا اللہ کی فرما برداری نہیں ہے. مگر عجیب بات ہے کہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب ہاتھ اٹھائے تو دعا کے کلمات یہ تھے، اللہم ان علییا کان فی طاعتک و طاعت رسولک. بری تعالی نماز قضا ہو گئی تھی، اور نماز کا قضا ہونا نافرمانی ہے، فرما برداری نہیں ہے. مگر فرما رہے ہیں میرے مولا علی تو تیری فرما برداری کر رہا تھا، علی تو تیری فرما برداری کر رہا تھا، اور علی تیرے رسول کی فرما برداری کر رہا تھا. مانا یہ بالکل واضح ہوا کہ ہاں نماز قضا کرنا یقیناً، نماز قضا کرنا یقیناً اللہ کی نافرمانی ہے، مگر اگر آرام مصطفیٰ میں قضا ہو جائے تو اللہ کی فرما برداری ہے. نماز اگر نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کی خاطر قضا ہو جائے تو اللہ کی فرما برداری ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے کیوں کیا کہ اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا. بڑی توجہ چاہوں گا، اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا کہ مدینہ طیبہ کی سرزمین ہے، تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز کے اندر ہیں، 2 رکعتیں ادا فرما چکے ہیں، 2 رکعتیں باقی ہیں. نماز کے دوران سر اٹھایا اور آسمان کی جانب دیکھا. علماء بیٹھے ہیں، ہمیں نماز کے اندر آسمان کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. علماء نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے، دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز کے اندر سر انور کو آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں. اب یہ فرق ہے، وہ بدنصیب کیسے کہتا ہے کہ ہم نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہیں،
ہمارا سر اٹھے، ہمارا سر نماز کے اندر اٹھے ناپسندیدہ ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سر اقدس نماز میں آسمان کی طرف اٹھے، اللہ اس منظر کو قرآن بنا دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ۔ اللہ تعالیٰ اس منظر کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ اسے قرآن بنا دیتا ہے، اور قیامت تک اس منظر کی تلاوت کو عبادت بنا دیتا ہے۔ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سر اقدس آسماں کی جانب اٹھا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کتنے پیار بھرے لہجے میں فرما رہا ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام، تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی جانب پلٹنا ہم دیکھ رہے ہیں، اور صرف دیکھ نہیں رہے، اس آسمان کی طرف تکنے کے پیچھے جو غرض پوشیدہ ہے، جو تمنا پوشیدہ ہے، وہ تمنا بھی دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم وہی آپ کا قبلہ بنا دیں گے جس پر آپ راضی ہوں گے۔ اور یہ چھوٹی سی بات نہیں، ہم وہی آپ کا قبلہ بنا دیں گے جس پر آپ راضی ہو جائیں گے۔ امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان علیہ الرحمہ نے اسی لیے فرمایا کہ خدا کی رضا چاہتا ہے دو عالم، خدا کی رضا چاہتا ہے دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ساری کائنات شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، کائنات کا ہر فرد رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، اور رب ساری کائنات کا رب ہو کر مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا پیارے محبوب کریم علیہ السلام، آپ کے سر کا اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، ہم وہی قبلہ بنا دیں گے جس پر آپ راضی ہیں۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کے بعد نگاہیں پھر اٹھائیں، لبوں کو ہلایا نہیں، نگاہیں اٹھائیں، کچھ کہا نہیں، دیکھا آسمان کی طرف۔ یہ خاموش سوال تھا، میرے مولا صرف وعدہ کر رہا ہے، صرف وعدہ کہ وہی قبلہ بنا دوں گا جس پر آپ راضی ہیں۔ اور اگلی بات کرنے سے پہلے میں ذرا وہ منظر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مسجد قبلتین تو یقیناً آپ میں سے بہت سارے خوش نصیبوں نے دیکھی ہوگی۔ اللہ رب العزت بار بار مدینہ طیبہ کی سرزمین کی ہمیں زیارت نصیب فرمائے، تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کی ہریالی نصیب فرمائے، پروردگار عالم آقای دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ کیسے ہے مسجد قبلتین کہ اگر کعبہ کا یہ رخ ہے تو مسجد اقصیٰ کا یہ رخ ہے، 100% اپوزٹ۔ آپ تصور کریں، تخیل میں لائیں، ذرا امیجن کریں، یہ کعبہ کا رخ ہے، یہ بیت المقدس کا رخ ہے، نماز ہو رہی تھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، اور اگر بیت المقدس کا یہ رخ ہو تو امام کہاں ہوگا؟ اس طرف ہوگا نا، اور آخر پہ ہوگا نا، اور امام کے پیچھے مردوں کی صفیں ہوں گی، مردوں کے پیچھے بچوں کی صفیں ہوں گی، بچوں کے پیچھے عورتوں کی صفیں ہوں گی۔ عورتیں بھی تو تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں مسجد میں آ کر نماز ادا کرتی تھی۔ توجہ رکھیں، یہ صفوں کی ترتیب ہے، امام کے پیچھے مرد، مردوں کے پیچھے بچے، بچوں کے پیچھے عورتیں، عورتوں کے پیچھے اگر مخنث ہیں، ہجڑے ہیں تو وہ ہوں گے۔ اور اگر قبلہ بدل جائے، بیت المقدس کی بجائے قبلہ کعبہ بن جائے، پہلے قبلہ وہ ہو پھر قبلہ یہ ہو جائے، تو امام وہاں سے ادھر آئے گا، آگے ہوگا نا امام،
اور وہاں پر جو مردوں کی صفیں تھیں وہ وہاں سے یہاں آئیں گی، اور یہاں پر جو عورتوں کی صفیں تھیں وہ وہاں جائیں گی۔ نماز کے اندر امام اس دیوار سے چل کر ادھر آئے، وہاں سے مرد چل کر ادھر آئیں، ادھر سے عورتیں چل کر ادھر آئیں، نماز کا کیا حشر ہو جائے گا؟ رب ذوالجلال نے کہا نہیں محبوب، تیری ذات کو ہم نے ایمان بنایا ہے، تو نماز کے اندر کیوں نہ سہی؟ اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ ابھی نماز کے اندر ہی قبلہ بدل جائے تو محبوب کریم میری نماز کی خیر ہے، 2 رکعتیں آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ لی ہیں، اب آپ کعبہ کی طرف منہ کر لیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ابھی اپنے چہرہ انور کا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ تو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے ادا کی اور 2 رکعتیں کعبۃ المکرمہ کی طرف کر کے ادا کر کی۔ صحابہ کرام نے تو یہ منظر دیکھا تھا، اس لیے امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان علیہ الرحمہ کا جو نام شرق سے لے کر غرب تک گونجتا ہے وہ ایسے نہیں گونجتا، اس لیے کہ آپ شعر بھی کہتے ہیں، شعر ہی نہیں کہتے، شعر بھی کہتے ہیں تو قرآن و سنت کہتے ہیں۔ آپ نے اسی واقعہ کو اس انداز میں تعبیر کیا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اس لیے علماء کرام نے اس آیہ کریمہ کے تحت اور میں تفسیر روح المعانی کا حوالہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، علماء فرماتے ہیں ہر ایک کا ایک قبلہ ہے، ہر ایک کا ایک قبلہ ہے۔ قبلہ کہتے ہیں توجہات کے مرکز کو، جدھر توجہ رہتی ہے، جدھر دھیان رہتا ہے، جدھر خیال رہتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں ہر ایک کا ایک قبلہ ہے، رب کا بھی ایک قبلہ ہے، اور رب کا قبلہ چہرہ مصطفیٰ ہے۔ رب فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، قرآن کہتا ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میرے محبوب تو میری آنکھوں میں بستا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تھا، پھر کیسے فرما دیتے کہ میرے آقا میں نے ابھی نماز ادا کرنی ہے؟ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات کہے، اللہم ان علیجا کان فی طاعتک و طاعت رسولک، پری تعالی علی تو تیری فرما برداری کر رہا تھا اور تیرے رسول کی فرما برداری کر رہا تھا۔ بس اتنے کلمات کہے، روایت یہ کہتی ہے کہ اتنے کلمات کہنے کے بعد نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا تھا۔ اتنے کلمات کہے اور کہنے کے بعد ہاتھوں کو چہرے کی طرف واپس لائے، چشم دید نگاہوں نے دیکھا اور ان نے بیان کیا کہ جس رفتار کے ساتھ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و ثنا کے اٹھے ہوئے ہاتھ واپس آ رہے تھے، اسی رفتار کے ساتھ ڈوبا ہوا سورج واپس آ رہا تھا۔ اور صحابہ پتہ ہے کومنٹس کیا کرتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسے لگا جیسے رسے ہیں جو ادھر سورج کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، ادھر میرے آقا کی انگلیوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، کہ جیسے جیسے ہاتھ پیچھے آ رہے ہیں ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آ رہا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عملی طور پر ثبوت فراہم کیا کہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عین ایمان ہیں۔ بات سمجھنی بہت آسان ہو جائے گی۔ ایک شخص کی کروڑ برس زندگی ہو، وہ کوئی کام نہ کرے، ہر لمحہ وہ کہتا رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وہ مومن ہو جائے گا؟ مومن نہیں ہوگا۔ مگر ایک بار کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
تو اس کا دل ایمان کے نور سے منور ہو جائے گا۔ تو پروردگار عالم نے ذات مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کو ایمان بنایا۔ ہمارا کلمہ آپ سے مکمل ہوا، ہماری اذان آپ سے مکمل ہوئی، اور کلمہ اور اذان نے تو مکمل ہونا ہی تھا۔ یاروں کو اعتراض ہے، اللہ رب العزت کی خالص عبادت اور سب سے اعلیٰ عبادت اور سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ نماز ہے۔ سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل عبادت نماز ہے، اور نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ بولے نا، نماز ہم کس لیے ادا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کرتے ہیں۔ آپ نے قیام کیا، اگلا منزل آئی، آپ نے رکوع کیا، سجدہ کیا، نماز کی معراج ہو گئی۔ سجدہ نماز کی معراج ہے، اور سجدے کے بعد آپ تشہد میں بیٹھ گئے، وہ اپنا ہو یا غیر ہو، پڑھ رہا ہے نا، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلام ہو۔ تو اللہ رب العزت کی عبادت میرے آقا پر سلام پڑے بغیر مکمل نہیں ہوتی، اس لیے کہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہمارا ایمان ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں، بڑی توجہ سے یہ بات سنیں، صحابہ کرام نماز میں ہوتے، صحابہ کرام نماز میں ہوتے، نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا لیتے، صحابی کو بازار بھیج دیتے، صحابی بازار میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے سودا سلف خریدتے رہتے، اور سودا سلف دینے کے بعد واپس آتے، جہاں نماز چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر دیتے۔ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مصروف رہنا نماز کو توڑتا نہیں تھا، نماز کو مکمل کرتا تھا۔ اور نماز تو نماز رہی، نماز سے اعلیٰ چیز کو بھی صحابہ کرام نے حضور نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے نماز سے اعلیٰ کیا چیز ہے؟ نماز سے اعلیٰ انسان کی اپنی جان ہے۔ اس لیے یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر جان کو خطرہ ہو، اگر جان کو خطرہ ہو تو جان کو بچائیں گے، نماز ادا نہیں کریں گے۔ جان کا بچانا اگر نماز سے متصادم ہو جائے تو جان کا بچانا ضروری ہے۔ بلکہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور ایک نابینا شخص کنویں کی طرف جا رہا ہو اور اسے اور کوئی بچانے والا نہ ہو، تو فرض ہے کہ ہم نماز کو توڑ دیں اور اس کی جان کو بچائیں۔ تو نماز سے اعلیٰ بھی انسان کی اپنی جان ہے، مگر صحابہ کرام نے تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر دی۔ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز قربان کی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے آرام کی خاطر۔ اور غار ثور کا منظر ذہن میں لائیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، وہ دیر ابو بکر میں میرے آقا آرام کر رہے ہیں، سانپ نے 100 بار ڈسا مگر اپنے پاؤں کو ہلایا نہیں، اس لیے کہ آرام مصطفیٰ جان سے بھی زیادہ اعلیٰ و افضل ہے، اس لیے کہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ایمان ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو سب سے بڑی متاع سمجھتے تھے، اور سب سے یہ بڑی متاع ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک اعرابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلوب حکیم استعمال کرتے ہوئے، دانائی اور حکمت کو استعمال کرتے ہوئے اس کی توجہ کا رخ پھیرا، فرمایا، تو نے قیامت کے دن کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی دانا تھے، پوچھنے والا بھی باادب تھا۔
اس نے اصرار نہیں کیا کہ میں تو سوال یہ کر رہا ہوں کہ قیامت کب آئے گی، آپ الٹا مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ تیاری کیا کی ہے، بعد اب تھے۔ عرض کی میرے آقا میرے پاس زیادہ نمازیں تو نہیں، میرے پاس زیادہ روزے تو نہیں، زیادہ صدقہ تو نہیں، مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، مگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اصول عطا فرمایا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، وَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، اور تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین فرماتے ہیں اس سے بڑی خوش کن بات ہمارے لیے کوئی نہیں تھی۔ ہماری زندگی کا سب سے مسرت انگیز دن یہ تھا جس دن ہم نے یہ کلمات سنے، اس لیے کہ ان کلمات نے ہمیں یہ خوشخبری دے دی کہ قیامت کے روز ہمیں مصطفیٰ کریم کی سنگت نصیب ہوگی۔ اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے نزدیک سب سے بڑی اللہ تعالی کی نعمت تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت تھی۔ توجہ آپ کی تھوڑی سی منقسم ہو رہی ہے، توجہ میری جانب رکھیں، تھوڑا سا وقت باقی ہے، جتنا وقت مجھے کہا گیا اس سے میں تجاوز نہیں کروں گا، اگر آپ اپنی توجہ رکھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، آپ سے سوال ہے، وہ نمازی نہیں تھے؟ صحابہ کرام نمازی تھے، روزہ دار تھے، حج ادا کرتے تھے، عمرہ ادا کرتے تھے، صدقات و زکات دیتے تھے، مگر ان میں سے کسی وصف کے ساتھ ان کو یاد کیوں نہیں کیا جاتا؟ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والوں کو نمازی کہا جاتا ہے؟ نہیں، روزہ دار کہا جاتا ہے، حاجی کہا جاتا ہے، صحابی کہا جاتا ہے، اور صحابی کہتے ہیں مصطفیٰ کے ساتھ رہنے والے کو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نماز بڑی فضیلت والی ہے، روزہ بڑی فضیلت والا ہے، زکوٰۃ بڑی فضیلت والی ہے، حج بڑی فضیلت والی ہے، مگر اسلام کی جملہ عبادات میں سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑی نیکی چہرہ مصطفیٰ کی زیارت ہے۔ اس لیے نام ہی صحابی پڑا۔ صحابی کا معنی ہے کمپینین، سنگت میں رہنے والا، ساتھ رہنے والا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ ایک طرف ایک بہت بڑا اللہ کا نیک بندہ ہو، اس کی ہزاروں برس عمر ہو، اس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو، اور دوسری طرف ایک صحابی ہو جس نے ایک لمحہ میرے آقا کو دیکھا ہو اور اس کے بعد ان کا وصال ہو گیا ہو، تو ایک طرف ایک سیکنڈ کی صحابیت اور ایک طرف ہزاروں سالوں کی صالحیت برابر ہے یا صحابی افضل ہے؟ صحابی افضل ہے، مگر اس نے تو کوئی نماز ہی ادا نہیں کی، اس نے تو روزہ ہی نہیں رکھا، اس نے تو زکوٰۃ ہی نہیں دی، اس نے تو حج ہی ادا نہیں کیا، ایک لمحہ پہلے مسلمان ہوا، ایک لمحہ بعد شہید ہو گیا، تو یہ ہزاروں برس کے ولی سے افضل کیسے ہوا؟ اس لیے کہ ہزاروں برس کے ولی نے چہرہ مصطفیٰ نہیں دیکھا اور اس شخص نے چہرہ مصطفیٰ دیکھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور یہ صرف ایک تخمینے کی بات نہیں، اسی غزوہ خیبر کے موقع پر، اب تاریخ صحابیت میں اس صحابی کا نام نہیں ملتا۔ اسود کا معنی ہوتا ہے کالا، اور راعی کا معنی ہوتا ہے بھیڑیں بکریاں چرانے والا، شیپہرڈ، چرواہا۔ اس روایت کو بیان کرتے وقت محدثین اسود راعی کہتے ہیں، کالا چرواہا کہتے ہیں۔ خیبر کا جب محاصرہ ہوا تو ایک حبشی شخص تھا، کالے رنگ کا اس کا چہرہ تھا، بھیڑوں بکریوں کو چراتا ہوا نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور آ کر عرض کرنے لگا آپ کون ہیں، کیوں آئے ہیں؟ فرمایا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا نبی ہوں اور دعوت اسلام کے لیے آیا ہوں۔ عرض کی اگر میں آپ پر ایمان لے آؤں
تو مجھے کیا ملے گا؟ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ اس اسود رائی نے کہا یا رسول اللہ میری طرف دیکھیں، میری رنگت کو دیکھیں، میرے لہجے کو دیکھیں، میرا جسم بدبودار ہے، مجھے بھی اللہ جنت عطا فرمائے گا؟ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکرا دیے، فرمایا ہاں اگر تو بھی کلمہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ تجھے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ عرض کیا بھیڑے بکریاں کسی کی چراتا ہوں، ان کا کیا کروں؟ فرمایا ان کو ہانک دو، یہ اپنے مالک تک پہنچ جائیں گی۔ اس نے ہانکا، بھیڑے بکریاں واپس پہنچ گئیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب جنگ کا آغاز ہوا، پہلا یہ شخص تھا جو جنگ کے اندر شہید ہو گیا، جو جنگ کے اندر شہید ہو گیا۔ کوئی ابھی نماز ادا نہیں کی، کوئی روزہ نہیں رکھا، یہاں تک کہ مسلمان ہونے کے بعد غسل بھی نہیں کیا۔ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کریمی یہ ہوتی تھی کہ جب جنگ ختم ہوتی تو جنگ ختم ہونے کے بعد اپنے ہر شہید صحابی کے پاس تشریف لے جاتے، ہر صحابی کے پاس تشریف لے جاتے، اس کا ملاحظہ کرتے، مشاہدہ کرتے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب اسود رائی کے پاس پہنچے، نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا رخ انور پھیرا اور مسکرانے لگے۔ صحابہ نے پوچھا آقا یہ بڑی معنی خیز مسکراہٹ ہے؟ فرمایا دیکھتے نہیں ہو اسود رائی کو حوریں اپنے جھرمٹ میں لیے بیٹھے ہیں، جس نے نماز ہی نہیں پڑھی، روزہ ہی نہیں رکھا، زکوٰۃ ہی نہیں دی، ہاں ان میں سے تو کچھ نہیں کیا، مگر سب سے بڑی اللہ کی عبادت کی، اور وہ کیا ہے؟ چہرے مصطفیٰ کو ایمان سے دیکھا۔ تو نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہی ہمارا مرکز ایمان ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ وولدہ ووالدہ والناس اجمعین، جب تک میں تم کو تمہاری ذات سے، تمام انسانوں سے، والدین سے، اولاد سے محبوب نہ ہو جاؤں تم مومن نہیں ہو سکتے۔ 10 منٹ میری گفتگو باقی ہے اور میں پوری عاجزی سے گزارش کرنے والا ہوں کہ آپ نے آخری 10 منٹ کو توجہ سے سننا ہے۔ آخری 10 منٹ ایک آئینہ ہے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی، اور اس آئینے میں ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ اب وقت ہے کہ اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد اپنی زندگی کے رخ کو موڑ لیں، اس لیے کہ ابھی ہم نیند میں ہیں، ابھی ہم نیند میں ہیں، سو رہے ہیں، اور سوئے ہوئے انسان کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ میں سو رہا ہوں، کہ ہوتی ہے؟ جب تک وہ نیند میں ہے اسے یہ خبر نہیں ہوتی کہ میں نیند میں ہوں۔ پتہ تب چلتا ہے کہ اتنا سویا ہوں جب بیدار ہوتا ہے۔ ہمیں تب پتہ چلے گا جب ہماری روح اس بدن سے نکلے گی اور ہم قبر میں جائیں گے، ہماری آنکھ کھلے گی اور پھر ہمیں خبر ہوگی کہ ہم کتنی دیر سوئے رہے، مگر پھر کا یہ جاننا اور پھر کی آگہی ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اس لیے امام اہل سنت نے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ تو اب جاگنے کا وقت ہے، بیداری کا وقت ہے۔ ہم بڑے مشکل دور میں رہ رہے ہیں۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا، صبح کو انسان مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ کفر کی اندھیری چاروں طرف چل رہی ہے، کفر ہے، ارجانی ہے، فحاشی ہے، ہر چیز سرے عام ہے، اور شیطان زور سے ہر گھر میں پہنچ گیا ہے، انٹرنیٹ کی شکل میں، میسیجز کی شکل میں، اور ان جدید وسائل و ذرائع کی مدد سے ہر گھر میں شیطان پہنچ گیا ہے۔ ایسے میں ہمارا تحفظ صرف شریعت اسلامیہ پر عمل کرنا ہے۔
میں ایک آئینہ دکھانا چاہتا ہوں، آپ کو نہیں اپنے آپ کو بھی دکھانا چاہتا ہوں، اور اس آئینے کو اب دیکھ لینا ہی ہماری یافیت ہے۔ جس طرح تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اسی بخاری شریف کے یہ کلمات ہیں، اور ان کلمات کو ہم نے سوچنا ہے، آپ نے بھی اور میں نے بھی۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش بھی میری تعلیمات کے مطابق نہ ہو جائے۔ خواہش، عمل تو بعد کی بات ہے نا، خواہش تو دل میں ہوتی ہے۔ تو فرمایا کامل مومن وہ ہے جس کی خواہش بھی میری تعلیمات کے مطابق ہو جائے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے دن، ہماری راتیں، ہماری صبحیں، ہماری شامیں، ہماری جلوتیں، ہماری خلوتیں، ہماری تقریبات، ہماری خوشیاں، ہماری غمیاں، یہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہیں تو ہم ایمان والے ہیں، اگر اس کے مطابق نہیں تو پھر اللہ ہمارا محافظ ہے۔ ایک آخری حدیث پاک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کر کے اجازت چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمارے ایمان کی نگہبانی فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اس شخص نے اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی، اس شخص نے اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ انور سے غصے کے آثار ظاہر ہوئے۔ فرمایا یعمد احدکم الی جمرۃ من نار فیجعلها فی یدہا، تم میں سے ایک شخص ارادہ کرتا ہے دوزخ کے انگارے کا، کس کا؟ دوزخ کے انگارے کا۔ دوزخ کا انگارہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوگا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوزخ کا ایک سب سے کم عذاب یہ ہوگا کہ دوزخ کا ایک لپکا شعلہ پاؤں کے تلوے کو، پاؤں کے نچلے حصے کو ٹچ کرے گا، اور ہوگا کیا؟ اس شخص کا دماغ ابلنا شروع ہو جائے گا۔ ایک لحظہ ٹچ کرے گا اور دماغ ابلنا شروع ہو جائے گا۔ فرمایا تم میں سے ایک شخص ارادہ کرتا ہے کہ دوزخ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں پہن لے، یہ کہہ کر ہاتھ بڑھایا اور وہ انگوٹھی اتار کر پھینک دی۔ اس کے بعد نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ دوسرے صحابہ کرام نے مشورہ دیا، اس صحابی کو جس کے ہاتھ سے انگلی سے انگوٹھی اتاری گئی تھی، خذ خاتمک انتفع بہ، انگوٹھی اٹھا لو، اس سے فائدہ اٹھا لو، بیچ دینا، بازار دے دینا۔ مرد پہن نہیں سکتا نا، سونا پہن نہیں سکتا، بیچ تو سکتا ہے، بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو دے تو سکتا ہے۔ عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا نہ حکیم۔ اس صحابی نے جواب دیا ٹھیک ہے، اس سے نفع حاصل کرنا جائز ہے، مگر ہمارے محبوب آقا نے اس کو نفرت سے پھینک دیا ہے، سونا ہی کیوں نہ صحیح، میں نہیں اٹھاؤں گا اس کو، واللہ لا آخذ ابدا، میں اللہ کی قسم قیامت تک اس کو نہیں اٹھاؤں گا، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو پھینک دیا ہے۔ ایک نصیحت بھائیوں کے لیے، ایک نصیحت بہنوں کے لیے، سب سے بڑی تعلیم ایک کامن سب کے لیے، وہ نماز کی پابندی ہے، وہ نماز کی پابندی ہے۔ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں نا، اور ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور الحمدللہ دعوے میں ہم سچے ہیں، دلوں سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کو کوئی مجبوری نہیں تھی یہاں آنے کی، مرضی سے آئے ہیں، سرکار کی محبت میں بیٹھے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار فرماتے ہیں تم نماز پڑھتے ہو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ تو کیا محبت کرنے والے کا یہ ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں کہ وہ اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے؟ تو نماز کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز مومن کی زندگی سے جدا نہیں ہو سکتی،
ایک یہ نصیحت ہے میری، اور دوسری بہنوں اور بیٹیوں کے لیے پردہ کی نصیحت ہے۔ یقیناً یہ وہ دور آ گیا ہے، نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت آ جائے گا دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہوگا جتنا ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑنا مشکل ہوگا۔ مگر یہی وجہ ہے ایسے دور کے لیے ہی فرمایا کہ جو ایسے دور میں میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 100 شہید کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ مشقت جتنی بڑی ہو ثواب بھی اتنا بڑا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، آپ کی خدمات قبول فرمائے، آپ نے دامے درمے سخنے جس طرح بھی آج کے اس پروگرام میں شرکت کی ہے، اللہ رب العزت آپ کو سعادتیں نصیب فرمائے۔ میری عاجزانہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم ہم سب کو، بھائیوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، بڑوں کو مرتے وقت سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور کلمہ شہادت نصیب فرمائے۔ ہم سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، ہم سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، وما علی الا البلاغ۔ Subhanallah, mashallah. Heel mooi toespraak. Alhamdulillah, mogen Allah tabarak wa ta'ala ons tawfiq geven om amal te doen.